السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال ہے، قصر نماز میں سنتیں ادا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ عزیز بھائیو، قصر نماز میں اللہ رب العالمین نے 2 فرضوں سے چھوٹ دے دی ہے۔ جب 2 فرض معاف کر دیے ہیں تو سنتیں تو بالاولیٰ معاف ہیں، اور یہ جو سنتیں نہیں پڑھتا قصر نماز میں سفر کے دوران، مقیم اقامت کی حالت میں اگر وہ پوری سنتیں ادا کرتا تھا تو سفر میں سنتیں چھوڑنے کے باوجود رب العالمین اس کو سنتوں کا پورا اجر دے رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو جو وہ اقامت کی اور تندرستی کی حالت میں عمل کرتا تھا، پروردگار ان سارے اعمال کا اجر اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ قصر جب ظہر کے 2 فرض رہ گئے، عصر کے 2 فرض رہ گئے، عشاء کے 2 فرض رہ گئے، تو سنتیں تو بالاولیٰ معاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ اللہ نے رخصت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ سنتیں چھوڑ دیں گے تو ہم اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اجر پورا اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ کیا قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا گناہ ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت بیٹھنا منع ہے، پیشاب یا پخانہ کرنا منع ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، روک دیے ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنا یہ بھی منع ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیے ہے۔ اگر قبلے کی طرف پاؤں کرنا بھی گناہ ہوتا، منع ہوتا، ناجائز ہوتا، اس سے قبلے کی بے حرمتی ہوتی، تو جس طرح باقی 3 چیزوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے، یقیناً آپ قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنے سے، لیٹنے سے منع فرما دیتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے منع نہیں فرمایا، تو ہم اپنی طرف سے تو کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ جب تک منع کی دلیل نہیں ہوگی، کسی کو منع کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے نہیں عطا کیا ہے۔ اس لیے پاؤں قبلے کی طرف اگر کوئی کر لے تو اس سے قبلے کی انشاءاللہ بے حرمتی نہیں ہوتی ہے۔ کیا اجماع قرآن و سنت کی طرح حجت ہے؟ بے اجماع قرآن و سنت کی طرح حجت نہیں ہے۔ قرآن و سنت تو مستقل شریعت کے ماخذ ہیں۔ یہ اجماع جو ہے مستقل ماخذ نہیں ہے شریعت کا، بلکہ اس سے جو چیز شریعت سے ثابت ہوتی ہے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اجماع یہ تائید کا کام دیتا ہے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، تو جو چیزیں ثابت ہیں کتاب و سنت سے، شرعی دلیل سے، وہ اجماع جو ہوتا ہے وہ ان کے اندر اور تقویت، قوت پیدا کر دیتا ہے۔ بس یہ فائدہ ہے اجماع کا۔ ویسے بھی اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں تو ممکن تھا کہ اجماع کا معلوم ہو جائے، باقی آپ کے بعد اجماع کا ہونا کہ اجماع ہوا ہے، یہ اس کا معلوم ہونا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہے، اور سب سے پہلے یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ دنیا میں کتنے مجتہدین ہیں، اور پھر سارے مجتہدین ایک رائے پر متفق ہو چکے ہیں، یہ جاننا ہی ناممکن ہے۔ اس لیے اجماع کا وجود آج دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کسی چیز پر اجماع ہوا ہے تو وہ اجماع انشاءاللہ الرحمن دلیل بنے گا، لیکن کتاب و سنت جیسی دلیل نہیں ہے، یہ صرف تائیدی دلیل ہوتا ہے۔ اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ سنن ابو داود میں حدیث ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خلا لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک صحابیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ربیہ بنت معوذ، انہوں نے بھی خلا لیا تھا اپنے خاوند سے، ربیہ بنت معوذ نے، یہ ترمذی میں حدیث ہے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ جب خلے کی ڈگری عدالت نے جاری کر دی، اس خلے کی ڈگری جاری ہونے کے بعد نکاح فسخ ہو گیا پہلے خاوند سے، اب 1 دن بعد اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، وہ حیض کے بعد آگے دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمیں دین کو فہم سلف پر سمجھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے، یہی بات حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اگر دنیا میں آنے والے لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا، جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتاب و سنت پر عمل کیا، تو جو اس طریقے پر عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سلف صالحین یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو معیار بنایا ہے۔ اور پیارے پیغمبر بھی کہتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو یہ بات درست ہے، فہم سلف سے ہٹ کر سمجھیں گے تو گمراہی یقینی ہے، پھر بندہ جو ہے نا گمراہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر والد اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے فوت ہو جائے تو کیا بیٹوں کو اپنے والد کی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے؟ جی ہاں، والد کی آخرت کو بچانے کے لیے اگر بچے اپنی بہنوں کا حق پورا ان کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ والد کا آخرت کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ بھائی بھی حرام کھانے سے انشاءاللہ الرحمن بچ جائیں گے۔ لائیں بھائی۔ احرام کی شلوار سلی ہوئی ہو تو کیسا ہے؟ بھئی احرام کے کپڑے مرد کے لیے سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، عورت کے لیے جو احرام کے کپڑے ہیں وہ سلے ہوئے ہی ہونے چاہیے۔ تو دو چادروں میں احرام باندھنا مرد کے لیے یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شلوار کی طرح اور قمیض کی طرح وہ سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ویسے اگر چادروں کا جو ہے نا وہ چوڑائی چھوٹی ہے تو ان کو چوڑا کرنے کے لیے درمیان میں سلائی ڈال کر سی لیں، وہ اعضاء کے حساب سے سلا ہوا نہ ہو تو وہ چادریں پہنی جا سکتی ہیں، لیکن شلوار کے طور پر یا قمیض کے طور پر یا جانگیے کے طور پر سلے ہوئے کپڑوں کو احرام میں پہننا یہ درست نہیں ہے مسلمان مرد کے لیے۔ البتہ خواتین کا احرام ان کا پورا لباس ہی ہوتا ہے سلا ہوا جو وہ پہنتی ہیں۔ پینٹ کو نماز میں کیسے فولڈ کیا جائے؟ بھائی جان، پینٹ کو آپ نے نماز میں فولڈ کیوں کرنا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فولڈ نہ کی ٹخنوں سے نیچے ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوگی؟ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، یہ تو 24 گھنٹے مسلمان مرد کا لباس ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، نماز میں بھی، مسجد میں بھی، مارکیٹ میں، بازار میں، دفتر میں، گھر میں، ہر جگہ پر، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو بندہ کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے وہ آگ میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے 3 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین قیامت والے دن نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ صرف نماز کے لیے اوپر کر لے اور باقی نیچے کرے، یہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ۔ ہمیشہ کے لیے نماز میں بھی اور ہر جگہ پر اپنا کپڑا اوپر رکھیں۔ جو آپ فولڈ کر رہے ہیں، نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرنے سے الگ ممانعت آئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کو پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا ہے تو آپ فولڈ کر لیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ اس کو کٹوا کے برابر نہیں کر لیتے، تاکہ اس کو فولڈ بھی نہ کرنا پڑے اور ٹخنوں سے نیچے بھی نہ جائے، تو اتنی دیر تک فولڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ پھر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، دونوں ٹیمیں پیسے لگاتی ہیں، اگر ہم جیتے تو ہمارے پیسے، اگر وہ جیتے تو ان کے پیسے، یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ حرام ہے ایسا کرنا۔ اس کو رہان کہتے ہیں عربی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہان سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا سبقہ الا فی خرن او الا فی خفن او حافرن او نسلن، یہ جو مقابلہ ہے یہ گھڑ سواری میں اور اونٹ سواری میں اور نیزہ بازی میں، ان میں تو مقابلہ کر کے پیسے رکھے جا سکتے ہیں، ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں رکھتا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بلی کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ بھائی جان، بلی کی خرید و فروخت سے بچ جانا چاہیے۔ کتے کی خرید و فروخت کے بارے میں تو صریح نص ہے نا، پیارے پیغمبر نے فرمایا نہا ان ثمن الکلب،
کتے کی خرید و فروخت سے آپ نے منع فرمایا ہے، وہ بالکل خریدنا یا بیچنا اس کو حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو بلی بھی ایک حرام جانور ہے، اگرچہ اس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، وہ نجس اور پلید نہیں ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں کہ یہ درست ہوگی۔ حرام چیز ہے اور حرام چیز کی خرید و فروخت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لائیں بھائی۔ زکوٰۃ کا اندازہ پیسے اور سونے میں کیسے لگانا چاہیے؟ بھائی جان، زکوٰۃ اگر آپ کے پاس سونا ہے 20 دینار تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس 20 دینار پر سال گزر چکا ہے آپ کے پاس تو۔ اور اگر چاندی آپ کے پاس 200 درہم ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس پر سال گزر چکا ہے تو۔ چاندی کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم مقرر کیا ہے، اور سونے کا نصاب 20 دینار مقرر کیا ہے، سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے۔ تو 20 دینار کا جو صحیح اور تحقیقی وزن ہے وہ بنتا ہے 70 گرام 6 تولے، اور جو 200 درہم کا وزن ہے وہ بنتا ہے تقریباً 40 تولے۔ 40 تولے چاندی ہو یا 6 تولے بندے کے پاس خالص سونا ہو تو اس میں سے اس کو اس کی قیمت میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے، یا اس سونے کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ ادا کرنی اس پر فرض ہے سال بعد۔ اور اگر بندے کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف پیسے ہیں، تو پیسوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ چاندی کو معیار بنائے۔ چاندی تقریباً 40-45 ہزار روپے بندے کے پاس ہوں تو وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو 40-45 ہزار پر اگر سال گزر گیا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں یا وہ انویسٹ ہیں کاروبار میں، تو اس پر اس بندے کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مال بڑھ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مستحقین کا، معاشرے کے مستحقین کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سارے فوائد کی بنیاد پر پیسوں کی زکوٰۃ میں چاندی کو معیار بنانا یہ بہتر ہے سونے کی بنسبت۔ لیکن اگر کوئی سونے کو معیار بناتا ہے تو ہم اس کو منکر زکوٰۃ یا گناہ گار نہیں کہہ سکتے، جائز ہے اس کے لیے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ چاندی کو معیار بنائے، کیونکہ جب پیسے کم ہی نہیں ہونے، بڑھنے ہیں، تو پھر کیوں کنجوسی کرے بندہ۔ تھور کے درخت کو پھل لگتا ہے، اس کو انار پھلی کہتے ہیں، کیا وہ کھائی جا سکتی ہے؟ بھئی اگر اس میں کوئی زہریلی چیز نہیں ہے تو وہ کھائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تھور کے درخت کا پھل اس کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب اللہ میں اور نہ ہی سنت رسول اللہ میں۔ کیا سر پر کوئی چیز باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سر پر کوئی چیز باندھ کر کیا مطلب؟ پگڑی باندھ کر پڑھ سکتے ہیں، صافہ باندھ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹوپی پہن کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز باندھنا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے سوال کو مزید واضح کریں، اگر یہ سوال یہ مقصد نہیں تھا آپ کا جو میں نے جواب دیا ہے تو۔ پانی کے برتن سے ڈائریکٹ ہاتھوں سے پانی لے کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ پہلے اگر آپ نے فرضی غسل کرنا ہے تو پہلے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، اور پھر ان ہاتھوں کو پانی والے برتن میں ڈال سکتا ہے اور ڈائریکٹ پانی لے کر وہ اپنے غسل کر سکتا ہے ہاتھوں سے، لیکن پہلے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے، حکم دیا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انگلینڈ میں بینک سے گھر لینا کیسا ہے؟ بھئی گھر انگلینڈ میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، بینک سے لینا حرام ہے۔ بینک خالصتاً سودی ادارہ ہے اور یہ سود پر لوگوں کو گھر دیتا ہے۔ تو سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور ان 7 تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن سے بندے کی دنیا اور عاقبت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا درہم و ربا اشد من 36 زنیۃ، 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے، بدکاری کرنے سے سود کا 1 درہم بدترین ہے، بری چیز ہے۔
تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس سے بچ جانا ضروری ہے، بالکل نہیں لینا جائز۔ ویسے کفار کے ملک میں مسلمان کے لیے رہائش اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے جہاں پر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل پیرا نہ ہو سکتا ہو۔ کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے اور نماز میں پڑھیں گے یا نہیں؟ جی بالکل، راجح قول کے مطابق بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور اس کو نماز میں لازمی پڑھنا ہے۔ صرف امام کے لیے یہ ہے کہ وہ امام بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھے گا منہ میں، اور بلند آواز سے قرات وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا۔ پڑھنی اس نے بھی ضروری ہے۔ اگر امام الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے قرات تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بسم اللہ چھوڑ دی ہے یا پڑھی نہیں ہے، یا وہ چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دے تو اس کی فاتحہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کی ایک مکمل آیت ہے راجح اور صحیح قول کے مطابق۔ قضا نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ بھائی جان، قضا نماز پڑھنے کا بہترین وقت وہی ہے کہ جتنی جلدی آپ پڑھ لیں اتنا ہی بہترین وقت ہے، کیونکہ بندے کو اپنی زندگی کا کوئی علم نہیں ہوتا، وقت پر وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، موت کے وقت کا۔ بندہ اگلی نماز تک کہ میں عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، ظہر کی میری رہ گئی ہے، تو پتہ نہیں اس نے عصر کے وقت تک زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا۔ تو اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ فجر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو ظہر کا انتظار نہ کرے، کیا گارنٹی ہے اس کے پاس کہ اس نے ظہر تک زندہ رہنا ہے؟ وہ جب آنکھ کھلی ہے اسی وقت تیاری کر کے وضو کر کے فوراً پہلے نماز پڑھے، یہ وقت ہے قضا نماز کا سب سے افضل اور بہتر۔ دین میں تقلید جائز ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، نہ تو اللہ نے اور نہ اللہ کے رسول نے اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے اپنی تقلید کا حکم دیا ہے۔ یہ تقلید کا سلسلہ مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کہ یہ 4 صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 سال تک اللہ کی زمین پر مسلمانوں میں کہیں تقلید کا تصور اور وجود نہیں تھا۔ تو اگر یہ ضروری ہوتی تو وہ جو لوگ 450 سال تک رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں کیا رائے ہوگی آپ کی؟ وہ تو کسی کے مقلد نہیں تھے، نہ تقلید کا تصور تھا وہاں پر۔ تو جو 450 سال بعد شروع ہوئی ہے اس کا دین سے کیا لنک اور تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا جمعہ اور جنابت کا غسل الگ الگ کیا جائے گا؟ بھئی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ الگ الگ کر لیں، لیکن اگر ایک بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ نیت دونوں کی کر لیں اور ایک مرتبہ غسل کرنے سے انشاءاللہ الرحمن دونوں کا فریضہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر الگ الگ کر لیں گے احتیاطی طور پر تو انشاءاللہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے۔ قرات عند القبر کا کیا حکم ہے؟ بھئی قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قبر پر بیٹھ کر یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر، یہ یا قبرستان میں جا کر، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے اور صحابہ میں سے کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں، عائشہ ام المومنین نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یہ پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یغفر اللہ، وہ پوری دعا ہے آگے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھنا ہوتا تو پیارے پیغمبر سکھاتے کہ نہ سکھاتے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی تو کیسے پڑھنا جائز ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ دوسرا، پیارے پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پاک ہونے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ بھئی پاک ہونے سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ اگر تو کوئی گندگی نجاست آپ کے کپڑوں پر جسم پر لگی ہے تو اس کو دھو دیں تو آپ پاک ہو جائیں گے، کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جنبی ہوئے ہیں تو جنبی ہونے کے بعد پھر غسل کرنا فرض ہے، غسل کرنے سے آپ پاک ہوں گے۔ غسل کرنے کے لیے پہلے جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے اس طرح وضو کریں گے۔ سر کے مسح کے وقت اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے بالوں کی جڑوں میں پھیریں گے۔
اور پھر 3 لپ دونوں ہاتھوں سے بھر کر ایک ادھر ڈالیں گے پہلا، دوسرا ادھر ڈالیں گے اور تیسرا سر کے درمیان میں ڈالیں گے اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دیں گے اور آپ پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، 2 سال سے پہلے اگر ماں دودھ چھڑا دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے۔ 1 سال پلاتی ہے، 6 مہینے پلاتی ہے، 1 مہینہ پلاتی ہے، اگر بچے کو کوئی دوسرا دودھ موافق آ جاتا ہے تو کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے دودھ چھڑانے پر مدت سے پہلے۔ درمیان سے مانگ نکالنے کی دلیل، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یافوخہ سے، یافوخہ سر کے درمیان کے اس حصے کو کہتے ہیں، اگر آپ نے چھوٹے بچے کو بچپن میں دیکھا ہو تو اس کے سر کے اوپر نرم جگہ ہوتی ہے جو تڑپ رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی، اس کو یافوخہ کہتے ہیں، وہ سر کے بالکل وسط میں ہوتی ہے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یافوخہ سے سر کے درمیان سے مانگ نکالا کرتی تھی۔ ترمذی شریف کتاب اللباس کے اندر آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ زبور کو ماننے والے اب بھی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ تورات، انجیل اور زبور یہ کتاب مقدس کے حصے ہیں سارے، یہ الگ الگ نازل کی تھیں اللہ نے انبیاء پر، لیکن یہ مجموعہ ہی کتاب مقدس ہے جو آج کل اہل کتاب کے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس بھی یہی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی یہی ہے۔ اس کو عہد قدیم اور عہد جدید کا نام دیتے ہیں۔ تو زبور بھی ان کے اندر ہی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے اور تورات بھی اسی کے اندر موجود ہے، یہ کتاب مقدس جو آج کل عیسائیوں کے پاس موجود ہے۔ 23 کلومیٹر کا سفر روزانہ کرتا ہوں، شام کو گھر واپس آتا ہوں، ظہر اور عصر کی نماز قصر پڑھوں گا یا مکمل؟ بھائی قصر کر سکتے ہیں آپ، افضل ہے آپ کے لیے قصر کرنا۔ دوران سفر اگر بندہ مکمل نماز پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن قصر کرنی افضل ہے، اور بندہ روزانہ جو 23 کلومیٹر سفر کرتا ہے آتا جاتا ہے وہ قصر کر سکتا ہے نمازیں۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے؟ بھئی ایک ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے مصافحہ، دونوں ہاتھوں سے کرنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ کرتے تھے۔ مصافحے کا لفظ ہی عربی زبان میں صفحہ ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور مصافحہ باب مفالے کا مصدر ہے، اور باب مفالے کا معنی ہوتا ہے ایک بندے کی ہتھیلی کا دوسرے بندے کی ہتھیلی سے لگنا۔ جب دونوں کی ہتھیلیاں اس طرح ایک دوسرے سے لگ گئی تو مصافحہ پورا ہو گیا۔ اب پیچھے والے ہاتھ کو اگلے ہاتھ کو پیچھے سے لگانا یہ ایک زائد چیز ہے، اس کی دلیل چاہیے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ کیا رمضان میں تراویح میں مکمل قرآن سنانا ضروری ہے؟ نہیں بھائی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، کیونکہ رسول مکرم ہر رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ۔ تو اس سنت اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اگر کوئی پورا قرآن سناتا ہے تو جائز ہے، اور اگر کسی کو پورا یاد نہیں ہے تو جتنا یاد ہے اتنا سنا سکتا ہے، مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگا وہ اتنا سنانے والا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے اٹھ کر جانا کیسا ہے؟ بھئی بہتر اور افضل تو یہی ہے بھائی جان، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اٹھ کر نہ جائیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ پڑھ لے گا آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر، تو 5 منٹ آپ انتظار کر لیں جب تک آپ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہیں گے۔ ایک تو اس کے تعاون کا اجر ملتا رہے گا، اور دوسرا آپ کو فرشتے آپ کے لیے بخشش اور رحمت کی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو فوائد ہیں اس کے، لیکن اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو آپ دائیں یا بائیں نکل سکتے ہیں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 کھڑا رہنے کو ترجیح دے، وہ مرور ہے۔ مرور ہوتا ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے چلے ادھر آ جائے، یا ادھر سے چلے اور ادھر آ جائے۔ جو بالکل نمازی کے آگے بیٹھا ہے وہ ادھر سے نکل جائے یا ادھر سے نکل جائے، یہ مرور نہیں ہوا، یہ اس حدیث کی زد میں یہ نہیں آئے گا۔ اٹھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ وہ اس کا تعاون بھی کرے اور فرشتوں کی دعا کا مستحق بھی بنے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا، اچھا کیا صوفی ازم کفر ہے؟ بھائی جان سب سے پہلے تو آپ صوفی ازم کی تعریف کریں نا، آپ کے نزدیک صوفی ازم سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اگر صوفی ازم سے مراد وحدت الوجود، وحدت الشہود
کا عقیدہ ہے تو یہ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، تو پھر تو یہ غلط ہے۔ اور اگر صوفی ازم سے کوئی اور چیز مراد ہے تو پھر اس کی وضاحت کریں گے تو آپ کو حکم بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ کیا قرآن کو بغیر ترجمہ پڑھنے پر اجر ملتا ہے؟ جی بھئی، اجر تو ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں پروردگار قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے صرف لفظی تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اس بابرکت کتاب کو ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور غور و فکر کریں، اور تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اصل قرآن کے نزول کا مقصد اس سے رہنمائی لینا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف اکیلی تلاوت، لفظی تلاوت یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ اگر جگہ کم ہو تو امام اور مقتدی ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی، اگر جگہ کم ہو تو مجبوری کی صورت میں مقتدی امام کی دائیں جانب کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کا اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ محظور اور ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، تو جائز ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں حلال ہے یہ۔ امام رکوع میں ہو تو ہم کیسے نماز میں شریک ہوں؟ بھئی، امام رکوع میں ہو یا امام سجدے میں ہو، تو جس حالت میں امام ہو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ آپ کی تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی ہے، رکوع کی تکبیر بھی ساتھ ہی ہو گئی ہے، آپ سیدھے رکوع میں چلے جائیں۔ امام سجدے میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، اور اگر امام تشہد بیٹھا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ تشہد بیٹھ جائیں۔ یہی طریقہ ہے جماعت میں امام کے ساتھ مسبوق کے شامل ہونے کا۔ اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد بچے کا پیمپر تبدیل کرتی ہے تو کیا اس کا وضو برقرار رہتا ہے؟ بھئی، اگر بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا تو پھر وضو برقرار ہے، لیکن اگر بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر اس خاتون کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسا ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے ذکر کو چھو لے، اپنی شرمگاہ کو چھو لے، وہ وضو کرے۔ تو جب انسان کے جسم کا اپنا ایک عضو ہے، اپنا ایک حصہ ہے، اس کو ہاتھ لگنے سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو دوسرے کے اس حصے پر ہاتھ لگنے سے بالاولیٰ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہومیوپیتھک دوائی کا ڈپلومہ یا بزنس کرنا کیسا ہے؟ بھئی، ہومیوپیتھک کا ڈپلومہ آپ کر سکتے ہیں، حرج تو کوئی نہیں ہے۔ یہ ہومیوپیتھک دوائیوں میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے یہ دوائی کا جز اور حصہ نہیں ہوتا، یہ صرف دوائی کو لمبی دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے بیچ میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں یا کورس کر رہے ہیں یا دوائیاں تیار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ کہہ دیا کریں کہ بھئی اس کو کچھ دیر کھول کے رکھو دوائی کو، تاکہ اس میں سے الکوہل اڑ جائے، اور پھر اس کو استعمال کیا کرو، تو انشاءاللہ آپ مجرم اور گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک بیپاری مکئی نقد 1400 میں خریدتا ہے لیکن اس کو دی نہیں جاتی کیونکہ دوسرا بیپاری ادھار میں 1450 دیتا ہے، کیا یہ سود ہے؟ جی بالکل سود ہے، خالص ہی سود ہے۔ ادھار کی وجہ سے جب قیمت چیز کی بڑھ جاتی ہے تو وہ سود بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، جس نے ایک بیع میں 2 بیعیں کی اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ ایک بیع میں 2 بیعوں کا مطلب ہی یہ ہے، نقد یہ 1400 کی ہے اور ادھار 1450 کی ہے، تو وہ 1400 والی چیز ادھار میں 1450 کی لے دے گا تو یہ سود ہے، لینے والا بھی سود کا مجرم ہے اور دینے والا بھی سود کا مجرم ہے۔ انشورنس کروانا کیسا ہے؟ بھائی جان، انشورنس کروانا حرام ہے۔ انشورنس اور بیمہ یہ سود اور جوئے کا مرکب ہے، یہ تقدیر پر ایمان کے بھی منافی ہے، اس کے اندر ظلم بھی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ جواب دیا ہے اس کا،
کہ یہ اس میں 7 بڑی بڑی خرابیاں ہیں، جن میں سے ایک خرابی کسی بزنس میں آ جائے تو وہ بزنس حرام ہو جاتا ہے۔ تو جب 7 کی 7 اس میں جمع ہوں گی تو وہ کتنا بڑا حرام ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ بھئی ترمذی میں بھی حدیث ہے کتاب الجنائز میں، اور سنن ابو داود میں بھی کتاب الجنائز میں حدیث ہے، السقط یصلی علیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ گرنے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ، اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ فرض نہیں ہے جنازہ پڑھنا، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے تو اجر اور ثواب آپ کو مل جائے گا۔ البتہ چونکہ وہ انسان کا بچہ ہے، اس کو غسل بھی دینا پڑے گا، کفن بھی پہنانا پڑے گا، اور قبرستان کے اندر قبر میں دفن کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں، کھڈے میں دفن نہیں کیا جا سکتا، وہ انسان کا بچہ ہے، اس کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا ہے، جانوروں والا کرنا، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ کیا کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک مارنے سے وہ حرام ہو جاتی ہیں؟ بھئی حرام تو نہیں ہوتی، البتہ پینے والی چیز پر پھونکنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث میں ہے لفظ نہا عن النفخ فی الشراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، وہ جائز نہیں ہے، نہ دم کرنے کے لیے، نہ ٹھنڈی کرنے کے لیے، نہ کوئی تنکا شنکا ہٹانے کے لیے پھونک نہیں مارنی پینے والی چیز پر۔ البتہ کھانے والی چیز پر پھونک مارنے اس کی ممانعت کتاب و سنت میں کہیں نہیں آئی، وہ مار دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پینے والی چیز پر پھونک مارتا ہے، حرام تو نہیں ہوتی، لیکن وہ پیارے پیغمبر کے اس فرمان کی خلاف ورزی پر گناہ گار ہوتا ہے۔ دیندار لڑکے سے نکاح کے لیے اہل خانہ سے لڑکی کی عمر چھپانا جائز ہے؟ نہیں بھئی، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، یہ عمر چھپانے والا معاملہ دھوکے میں آتا ہے، اور یہ دینا جائز نہیں ہے دھوکہ کسی کو بھی۔ تو صاف صاف بات کرنی چاہیے، صاف بیان کرنے میں خیر ہے، بھلا ہے اور برکت ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اور جھوٹ اور دھوکے سے بعد میں بہت زیادہ بڑے بڑے نقصانات جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ غسل میں ہاتھ دھونے کے بعد کلی منہ دھونے کے لیے ہاتھوں سے پانی لے سکتے ہیں یا برتن لینا چاہیے؟ بھئی ہاتھوں سے لے سکتے ہیں پانی، پھر ٹب سے آپ ہاتھوں سے پانی لے سکتے ہیں۔ پہلے ہاتھ دھو لیے ہیں، پھر ہاتھوں سے پانی لے کے کلی بھی کریں، منہ میں پانی بھی ڈالیں، چلو بھر کے اپنے سارے جسم پر بھی ڈالتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کبیرہ گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ پکی سچی توبہ کر لے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، سورہ فرقان کی 70 نمبر آیت ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو پکی سچی توبہ کر لے، ایمان والا بن جائے، نیک عمل شروع کر دے تو اللہ صرف معافی نہیں کرتا، اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ صرف جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ نہیں معاف ہوتے توبہ کرنے سے، وہ ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ ختم والا کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ گناہ میں تعاون بنے گا، کیونکہ انہوں نے تو گناہ کا کام کیا ہے نا، بدعت گناہ ہے، بندے کو شرک تک بھی لے جاتی ہے۔ تو اور اس بندے کا اگر ہم کھانا کھائیں گے تو اس کے بدعت والے کام میں اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے گناہ کے کام میں تعاون کرنے کو سے روکا ہے اپنے بندوں کو۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کریں۔ والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں اگر بیوی کا کوئی قصور بھی نہ ہو؟ بھئی اگر والدین کسی شرعی بنیاد پر کہتے ہیں تو پھر تو والدین کا کہا ماننا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اگر بنیاد شرعی نہیں ہے، ذاتی یا اناد کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں تو پھر والدین کا کہا نہیں مانا جائے گا، پھر طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی عمر رضی اللہ عنہ جیسا باپ ہو، ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ ہو، تو وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ طلاق دے دو تو پھر طلاق دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ صرف ضد میں آ کر
کہ یہ ہماری خدمت نہیں کرتی، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اس کو طلاق دے دو، جبکہ وہ نیک خاتون ہے، شریف ہے، پردے دار ہے، نمازی ہے، تو اس ایسی عورت کو ماں باپ کے کہنے پر بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق نہیں دینی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ رشتے توڑنے کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں چلے گا۔ بچے کا نام کتنے دن بعد رکھنا چاہیے؟ بھئی 7ویں دن عقیقہ بھی کرنا چاہیے، بال بھی منڈوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے، نام بھی رکھ دینا چاہیے۔ اگر پہلے بھی رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نام کے لیے کوئی دن متعین نہیں کہ فلاں دن ہی رکھنا سنت ہے، وہ آپ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا نام طے کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنے خیال میں۔ باتھ روم میں مکھیاں ہوتی ہیں، وہ کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہیں، تو کیا کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، جب تک کپڑوں پر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو مکھی کے بیٹھنے سے نجاست نہیں لگی کپڑوں کو تو وہ کپڑے پاک ہی رہتے ہیں، کپڑے پلید نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر نجاست کے اجزاء اور ذرات مکھی کے قدموں کے ساتھ لگ کر، پاؤں کے ساتھ لگ کر وہ آپ کے کپڑوں کو لگ گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو پھر اتنا کپڑا دھونا ضروری ہے۔ کیا مردوں کو تنگ کپڑے پہننا جائز ہے؟ نہیں بھائی، نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ مسلمان کے لباس کے لیے شرط ہے ساتر ہونا۔ جو تنگ لباس ہوتا ہے وہ ساتر نہیں ہوتا، وہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے، تو ایسا لباس پہننا جو غیر ساتر ہو یہ مسنون لباس کی شرط کے خلاف ہے۔ تابعین نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال پوچھا تو انہوں نے بغیر دلیل کے جواب دیا، کیا یہ تقلید نہیں؟ نہیں بھائی جان، تقلید نہیں ہوتی، یہ تقلید ہوتی ہے کسی کی بات کو اپنے لیے فرض قرار دے دینا کہ جو یہ کہے گا وہ ہر صورت میں نے ماننی ہی ماننی ہے، یہ تقلید ہے۔ ایسے شخص کی بات کو اپنے اوپر فرض قرار دینا جس کی بات دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں، اس کا نام تقلید ہے۔ یا تقلید کا معنی یہ ہے کہ ایسی کسی کی بات ماننا جو کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہو، یہ بھی تقلید ہی بنتی ہے۔ شادی کے موقع پر پروگرام کرانا کیسا ہے؟ بھئی کوئی حرج نہیں ہے، جب لوگ جمع ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھتے تھے، جہاں جمع شدہ لوگ آپ کو مل جاتے تھے آپ وہاں پر نصیحت شروع کر دیتے تھے، درس دے دیتے تھے۔ تو یہ نکاح میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر بھی نصیحت کرنے کا موقع اگر کسی کو میسر آئے تو اس کو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، ضرور نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں کوئی چیز بازار سے منگوا دیں، نیٹ سے یا بازار سے منگوا دیں، تو کیا اس سے منافع لیا جا سکتا ہے؟ بھئی لے سکتے ہیں منافع، آپ جائز ہے، لیکن اس کو بتا دیں کہ میں منافع لے کر دوں گا آپ کو، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر، دوست سمجھ کر کہے کہ یہ جتنے کی اس کو ملے گی جا رہا ہے بازار اتنے کی لا کے مجھے دے دے گا، اور آپ جو ہے نا وہ بغیر بتائے نفع حاصل کریں، یہ درست نہیں ہے۔ بتا دیں اس کو کہ میں نے نفع لینا ہے اس لیے تب لا کے دوں گا۔ قتل کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی سے خطاً قتل ہو گیا ہے کوئی شخص تو اس کی دیت بھی ہے اور کفارہ ہے 2 مہینوں کے مسلسل بغیر ناگے کے روزے رکھنا۔ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا حق ہے، کیا یہ نقد پیسوں میں بھی ہوگا؟ جی بالکل، زمین میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، گھر کے سارے ساز و سامان میں بھی ہے، نقد پیسوں میں بھی ہے۔ ہر چیز جو باپ نے چھوڑی ہے اس میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ لاٹری خریدنا کیسا ہے؟ لاٹری خریدنا کیسا ہے، یہ مجھے سوال نہیں سمجھ آیا۔ لاٹری اگر یہ جو قسمت پڑیاں ہوتی ہیں دکانوں پر بیچتے ہیں لوگ، اور لوگ انعام نکلنے کی خاطر میں وہ خریدتے ہیں، کسی سے نکلتا ہے کسی سے نہیں نکلتا، یہ جوا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی لاٹری ہے تو یہ جوا ہے خالص، یہ نہیں، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ یا دوام المعروف یا کثیر الخیر، مفہوم بیان کر دیں۔ دوام المعروف کا مطلب ہے ہمیشہ نیکی کرنے والے اور بہت زیادہ خیرات والے،
یہ معنی ہے اس کا۔ ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اب وہ رہی ہوئی نمازوں کا کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التوبہ تو تجب ما قبلہا، بندہ پکی سچی توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو اس کو نمازیں، رہی ہوئی نمازیں، غفلت کی اور جاہلیت کی زندگی کی، ان کو قضائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ سے انشاءاللہ پچھلی معاف ہو جائیں گی۔ آئندہ وہ تہیہ کرے کہ کوئی بھی نماز زندگی میں جب تک میرے عقل و ہوش و حواس اور عقل کام کر رہی ہیں نہیں چھوڑنی۔ میری بہن بیوہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ بالکل بنتی ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے اسے، اور یہ ذہن میں رکھ کے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال نہیں تھوڑا ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اکثر اذان کے وقت کتے بھونکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی شیطان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں کتے تو کوئی مسئلہ نہیں، بھونکنے دیں ان کو، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امام کو اچھا نہ جانتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی اگر تو ناجائز اس نے کینہ رکھا ہوا ہے امام کے بارے میں، امام اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، شریعت کا پابند ہے، مسنون طریقے سے نماز پڑھاتا ہے، اور یہ بلا وجہ اپنے ذاتی کسی اناد پر دشمنی رکھتا ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے۔ نماز جو ہے نا شاید اس کی نہ ہو۔ حدیث ایک آتی ہے سنن ابو داود میں کہ بعض ایسے لوگوں کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی جو امام کو ناپسند کرتے ہوں اور پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں۔ ماسک پہن کر یا آستین چڑھا کر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ بھئی ماسک پہن کر تو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا سنن ابو داود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ ڈھانکنے سے منع فرمایا ہے، یہ وہ روایت ضعیف ہے۔ اصل بن سفیان اس کے اندر راوی ہے جو ضعیف ہے، اور ایک اور راوی ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ روایت منقطع بھی ہے۔ 2 علتیں ہیں، یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو ماسک پہن کر نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے اور پڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ البتہ آستین چڑھا کر نماز پڑھانا نہ پڑھنا ٹھیک ہے نہ پڑھانا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا حاملہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے؟ بھئی اگر اس کے حمل کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے، اس کو جسمانی طور پر یا بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے تو چھوڑ سکتی ہے۔ بعد میں وہ سردیوں میں یا جب اس کے لیے سہولت ہو اس وقت وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضائی دے گی۔ وہ کون سی نماز ہے جس سے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے؟ بھئی وہ ہے چاشت کی نماز، جس کو ضحیٰ کی نماز کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کو عام طور پر اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، جو سورج چڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ لے بندہ تو جسم کے 360 صدقے وہ 2 رکعتیں پڑھنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ پراپرٹی تقسیم سے پہلے کوئی اکیلا بھائی یا بہن استعمال کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی ٹھیک نہیں ہے، جو استعمال کرتا ہے اس کو باقیوں کا حصہ بھی دینا چاہیے، یا ان کو ٹھیکہ دینا چاہیے یا ان کا حصہ ان کو دینا چاہیے۔ صرف اکیلا استعمال کرے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سارے رضامندی سے اس کو کہتے ہیں کہ آپ استعمال کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ اکیلا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ غیبت کی معافی کیسے ہوگی؟ غیبت کی معافی ہوگی کہ آپ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، وہ راضی ہو کر خوش ہو کر آپ سے آپ کو معاف کر دے تو معافی ہو جائے گی۔ یا اگر فوت ہو چکا ہے وہ، یا ایسا بندہ ہے کہ جس کے آپ کو علم، جس کے پاس پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کی اچھائیاں جہاں اس کی غیبتیں کی تھیں اس کی اچھائیاں کا وہاں تذکرہ کریں انشاءاللہ الرحمن، اور پھر اللہ سے امید رکھیں، معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ فوج میں ڈی ایس او پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے، اس پر اضافہ بھی ملتا ہے، اس سے تنخواہ حرام تو نہیں ہوتی؟ بھئی تنخواہ حرام نہیں ہوتی، وہ جتنی کٹوتی ہوتی ہے اتنے پیسے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لے سکتا ہے۔ جو اس کے اوپر انشورنس لگی ہوتی ہے وہ سود ہے، وہ مت لے، وہ لینا حلال نہیں ہے۔ اگر ماں کی طرف سے جہاد کی اجازت ہو، باپ کی طرف سے اجازت نہیں، تو جہاد کرنا جائز ہوگا؟ جی بھئی بالکل جائز ہوگا، دونوں کی طرف سے اجازت نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ یہ والدین کی اجازت شرط نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ کے،
جائز اور درست ہونے کے لیے۔ کہیں کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اس کے شرط ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے۔ سفر کی مسنون دعائیں بتا دیں بھئی۔ سفر کی مسنون دعا ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واتبع عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اور جب واپس آئیں تو پھر یہ دعا ہے آئبون تائبون لربنا حامدون۔ کیا نواسے پوتے کو دادی کی جائیداد میں حصہ ملے گا اگر پوتے کے باپ کی موت اپنے باپ کی زندگی میں ہوتی ہے؟ بھئی پوتے کی اگر چاچے یا تائے موجود ہیں تو پھر پوتے کو نہیں ملے گا دادے کی وراثت میں سے، لیکن اگر چاچا تایا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جائیداد پوتے کو ہی ملے گی، سارے پوتوں میں تقسیم ہو جائے گی جتنے بھی ہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ بتا دیں بھئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق اگر کسی بندے نے دینی ہے، نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، ایسے طہر میں بھی طلاق نہیں دینی جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ بھی طلاق کا لفظ نہیں بولنا۔ یہ تینوں طریقے غلط ہیں، غیر شرعی طریقے ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ ایسے طہر میں صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ بولنا ہے جس طہر میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، یہ ہے اسلام میں طلاق۔ یہ طلاق ہو گئی۔ اب 3 حیض کے اندر اندر صلح ہو سکتی ہے، تیسرا حیض مکمل ہو گیا تو عورت آزاد ہو گئی ہے، اب اس کا اسی ایک طلاق سے دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام میں مسنون طلاق، جب طلاق کی نوبت آ ہی جائے تو۔ اگر وطر پڑھ کر سو جائیں اور تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد کیسے پڑھیں؟ بھئی آپ تہجد پڑھ لیں، وطر آپ کے ہو گئے ہیں، ان وطروں کو توڑ کر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ثابت ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وطروں کے بعد اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تہجد تو جائز ہے، حلال ہے، غلط کام نہیں ہے اس کا۔ اگر وطر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں؟ بھئی جان بوجھ کر بھی قنوت وطر چھوڑ دیں تو وطر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ بھول جائیں تو جب جان بوجھ کر چھوڑنے سے وطر ہو جاتے ہیں قنوت، تو بھول جانے سے تو بالاولا ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن انسان اپنے اچھے اور برے عمل کو دیکھ لے گا تو کیا جو اس نے توبہ کر لی تھی کیا وہ گناہ بھی دکھائے جائیں گے یا مٹا دیے جائیں گے؟ انشاءاللہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ گناہ جن سے توبہ کر لی ہے پکی سچی، وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور وہ نہیں دکھائے جائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پڑھنا ضروری ہے، تو کیا باتھ روم میں ہو اور اذان ہو جائے تو باتھ روم میں بھی درود پڑے گا؟ نہیں بھائی، باتھ روم میں نہیں پڑے گا، باتھ روم سے باہر آ کر اکٹھا ہی اذان کا بھی جواب دے دے گا اور درود بھی پڑے گا۔ باتھ روم میں اذکار یا قرآنی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بار بار پڑھیں آ کر۔ یہ بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ بھائی 3 طلاقوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر تو بغیر رجوع کے 3 طلاقیں دی ہیں 3 مہینوں میں، درمیان میں سلو نہیں کی، اسلام میں یہ ایک طلاق ہے۔ یا کٹھی 3 دے دی تھیں اور اس کے 3 حیض گزر چکے ہیں تو یہ بھی ایک طلاق ہے، طلاق مؤثر ہو چکی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے اب دوبارہ۔ لیکن اگر ایک مرتبہ طلاق دی پھر سلو ہو گئی، پھر زندگی میں کسی موڑ پر طلاق دی پھر سلو ہو گئی، پھر طلاق دے دی، تو اب اس تیسری طلاق کے بعد سلو نہیں ہو سکتی، نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام انامہ رکھا ہے، انامتا رکھا ہے، فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں۔ انامتا، بھئی مجھے تو انامتا کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں معلوم ہوتا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، میں نہیں اس کا معنی جانتا۔ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جن کا معنی ہی نہ پتہ ہو اور نہ یہ پتہ ہو کہ کس زبان کا یہ لفظ ہے۔ کیا شادی بیاہ پر سلامتی نیوندرا دینا ضروری ہے؟ بھئی یہ ہندوؤں کی رسم ہے، جائز نہیں ہے۔ ضروری کیا، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ قرض ہوتا ہے، اور اگر بندہ مر جائے
تو یہ قرض معاف نہیں ہوتا، یہ اس کی جگہ پر پھر نیکیاں دینی پڑیں گی جس کا قرض لیا ہوا ہے۔ قرآن کے دن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین ان کو اپنا سایہ نصیب کریں گے جب اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں امام عادل، ایک عادل بادشاہ حکمران، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ اور حکمران، اور 2 بندے وہ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، اور ایک بندہ وہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اور ایک وہ بندہ جس کو کوئی عورت بدکاری کے لیے حسب و نسب والی بلاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ بندہ جو علیحدگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائیں گے، خواہ یہ صفات مردوں میں ہوں ان کو بھی ملے گا عرش کا سایہ، اور خواہ یہ صفات عورتوں میں ہوں تو عورتوں کو بھی انشاءاللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ سجدہ شکر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے یا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے شرط ہے، باقی ناپاکی کی حالت میں سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ کسی چیز پر منافع کتنا لیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی، ہر تاجر جو مناسب سمجھتا ہے منافع لے سکتا ہے۔ کیا تدفین کے وقت مجمع کو درس دینا منع ہے؟ نہیں بھائی، کوئی منع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو آپ نے صحابہ کو نصیحت کی، لمبی حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی، ابو داود میں، ترمذی میں۔ گھر کا ساز و سامان والا والد کے ترکہ میں شامل ہوگا یا والدہ کے ترکے میں؟ بھئی جو والد کا سامان ہے وہ والد کے ترکے میں شامل ہوگا، جو والدہ کا ذاتی سامان ہے وہ والدہ کے ترکے میں شمار ہوگا۔ جو والد نے خریدا ہے وہ والد کا ہے، اور جو والدہ لائی ہے اپنے کمائی سے، اپنی بچت سے یا اپنے والدین سے، وہ والدہ کا ہے۔ بچے کی پیدائش کے 7 دن بعد عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ بھئی بچے کی پیدائش کے 7 دن بعد عقیقہ کرنا ضروری ہے، 7ویں دن ضروری ہے، حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا احریقو عنہ دمن و امیتو عنہ العدا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یوقع عنہ یوم صابہ ہی، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ کسی بھی اسلامی مہینے کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بھئی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اسلامی مہینوں کی مبارکباد دینے کی، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ثابت ہے کہیں۔ کسی شخص کو مرشد کہنا کیسا ہے؟ بھئی ایسا شخص جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاتا ہے، تو مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو مرشد ہے ہی نہیں تو اس کو آپ مرشد کہیں گے تو غلط ہے۔ یہ کیا اپنے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قربانی نہیں کر سکتے، البتہ اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے۔ کیا لپ بام لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ شادی اچھی جگہ ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کثرت سے یہ دعا پڑھی جائیں بغیر گننے کے، اللہ بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ روزہ کا فدیہ کتنا ہے؟ نقدی بھی دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، فدیہ صرف وہ انسان دے سکتا ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز آ چکا ہو، دائمی بیمار ہو، اس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہ ہو، یا اتنا کمزور ہو چکا ہے بڑھاپے میں کہ وہ روزہ رکھنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، تو ایسے معذور
شخص کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے یا اس کے برابر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ایک بندے پر بہت سا قرض ہے، وہ ادا بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے، تو کیا وہ بینک سے 3% پر قرض لے سکتا ہے؟ نہیں بھئی، 3% کیا، وہ آدھے فیصد بھی نہیں لے سکتا، ایک ٹیڑی کے پیسے پر سود پر بھی نہیں لے سکتا، وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وضو کی حالت میں کسی غیر مسلم سے ہاتھ ملانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا بھئی، غیر مسلم سے ہاتھ ملانے کا تصور نہیں ہے اسلام میں، صرف آپ عیسائی یا یہودی وہ آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، باقیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک عورت کے بطور بہو کیا فرائض ہیں؟ سسرال والے کس حد تک بہو کو اپنے کاموں کا پابند کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے تو سعادت مند عورت ہے، خوش نصیب ہے، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس پر فرض نہیں کی ہے، تو اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو مجرم اور گناہ گار نہیں ہے۔ آن لائن ارننگ کرنا کیسا ہے؟ بھئی یہ آن لائن ارننگ کی جو بیشتر صورتیں ہیں وہ حرام ہیں، سود اور جوئے میں آتی ہیں، ناجائز ہیں، گناہ میں تعاون کے اندر بھی آتی ہیں۔ صرف آن لائن کاروبار کی ایک شکل جائز ہے کہ آپ اپنی فیکٹری میں ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور وہ اس کا اشتہار دے دیتے ہیں، تصویر دے دیتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سے خرید لیتے ہیں، تو یہ صورت ٹھیک ہے، باقی تقریباً ساری صورتیں سود اور جوئے کا مرکب ہے اور ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ نماز کو کب جمع کر سکتے ہیں؟ بھئی سفر میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، یا بیمار آدمی عورت وہ 2 نمازیں جمع کر سکتی ہے اگر اس کے لیے دقت ہو وضو کرنے کی۔ تو دودھ سے ملائی اتار کر فروخت کرنا کیسا ہے؟ بھئی بتانا ضروری ہے کہ اس کی ملائی اتری ہوئی ہے یا اس کی کریم نکلی ہوئی ہے یا یہ پانی والا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ اتنے % پانی ہے، اتنے % اس میں دودھ ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھ کے لے جا رہے ہوں کہ یہ خالص دودھ ہے اور آپ نے ملائی اتاری ہوئی ہو یا اس کی کریم نکالی ہوئی، تو پھر یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جامع الترمذی میں حسن غریب حدیث کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ضعیف ہے؟ بھئی ضعیف بھی ہیں حسن حدیثیں اور صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو تعدد طرق سے آ جائے اس کو حسن کہہ دیتے ہیں، وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور قابل عمل بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حسن غریب ضعیف ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر حسن غریب صحیح ہو۔ بندے نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے، سر ڈھکا ہوا ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا قبر پر تختی لگانا جائز ہے؟ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے ان یکتب علیہا کہ قبر پر کتبہ لگایا جائے، جائز نہیں ہے بالکل کتبہ لگانا کسی قسم کا۔ ایک مسئلہ میں علماء کی رائے کچھ اور ہو اور صحیح حدیث کچھ اور ہو تو حدیث لینی چاہیے یا علماء کی بات؟ بھئی حدیث لینی چاہیے، سارے علماء کی بات ایک طرف ہو جائے، وہ حدیث کے خلاف ہو تو سب کی بات کو چھوڑا جائے گا، حدیث کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں اکلوتی ہوں، ہمارا گھر میرے والد کے پیسوں کا ہے، والد فوت ہو گئے ہیں، کیا گھر میں دادا یا چچا کا حصہ بھی ہوگا؟ جی بھائی بالکل ہوگا۔ ایک آپ کا اس گھر میں نصف حصہ ہے، آپ کا اس بچی کا اپنے والد کے ترکہ میں نصف ہے، اور 1/6 اس کے دادا جان کا ہے، اور جو باقی بچے گا وہ دادا بطور اسبہ لے لے گا، چچا کو نہیں ملے گا اس صورت میں۔ انعمتا لفظ، انعمتا کا معنی ہے آپ نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، انعمتا علیہم، تو نے انعام کیا جن پر، تو یہ نام تو نہیں ہے، تو نے انعام کیا یہ کوئی نام ہے؟ نہیں، لپ بام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ جی بھائیوں کا شکریہ جو ہماری اس سوال و جواب کی نشست میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے سوال کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے،
اور اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ ہم سے کام لے لے، اور انسانوں کی بھلائی اور خیر اور انسانوں تک دین پہنچانے کا اللہ رب العالمین ہم سے کام لے لے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور جب موت آئے پروردگار ہم سب کو شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔